پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یبعث کل عبد یوم القیامت علی ما مات کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، کہ انسان اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس حالت پر وہ مرے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا تم جیسی زندگی گزارتے ہو ویسی تمہیں موت آئے گی، اور جیسی تمہیں موت آئے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی گزارتے ہو ویسے تم مرو گے، اور فرمایا کہ تموتون تبعثون، اور جیسے تم مرو گے کل قیامت کے دن اسی طرح تمہارا اٹھنا ہوگا۔ معزز سامعین، اب یہ وہ اصول ہے، یہ وہ اللہ کا ایک قانون، اللہ کا ایک نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس نظام اور اس قانون کو ہم اپنی آنکھوں سے بھی بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک صالح اور متقی انسان، اس کی موت بھی تقوی اور اسی نیکی اور پارسائی میں آتی ہے، اور اگر کوئی ایسا بدبخت بد نصیب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا دائمی نافرمان ہے تو اس کی موت بھی اسی گناہ میں آتی ہے جس گناہ کو اس نے زندگی بھر کیا ہے۔ بہت دفعہ ہم اس کا جو ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سیدنا نوح علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ اے نوح، آپ نے جو زندگی طویل زندگی گزاری اس کو کیسا پایا؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے، کتابوں کے اندر اقوال مختلف ہیں۔ جو مشہور قول ہے اس کے مطابق 1400 سال سے زیادہ عمر پائی ہے۔ 950 سال تو ان کی تبلیغ کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے 950 سال صرف تبلیغ کی ہے۔ اس کے علاوہ بچپن کی زندگی، اور پھر جو ہے وہ طوفان نوح کے بعد جو زندگی، وہ ساری علماء نے جمع کی تو 1450 سال سے زیادہ عمر ان کی علماء نے بتائی ہے۔ باقی اقوال اس میں مختلف ہیں۔ تو معزز سامعین، جبریل امین علیہ السلام نے اس طویل العمر زندگی کے بارے میں سوال کیا کہ آپ نے اس کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، میں اگر اپنی زندگی کو دیکھوں تو اتنی طویل زندگی میری اتنی جلدی گزری ہے کہ اس کی مثال کچھ یوں دی جا سکتی ہے جیسے ایک گھر ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں۔ ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے میں نکل گیا، یوں میری دنیا کے اندر زندگی گزری ہے۔ تو معزز سامعین، ہماری تو عمریں ہی تھوڑی سی ہیں، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اوسط عمر امت محمدیہ کی یہی ہے۔ اب یہ کیا عمر ہے؟ اس کو طویل عمر کون کہتا ہے؟ اور پھر جب اس کے عارضی ہونے پر ہم سب کا اتفاق ہے، ہمارا یقین ہے، تو دائمی زندگی کی ہمیں فکر کیوں نہیں ہوتی؟ فکر آخرت نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا ہم نے اپنے آپ کا محاصرہ اور محاسبہ کرنا ہے۔ جب ہم محاسبہ کریں گے تو فکر آخرت نصیب ہوگی، جب فکر آخرت نصیب ہوگی تو پھر زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام میں گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اور میں نے جو قانون آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا بیان کیا، حدیث نبویہ کی روشنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اسی طرح اٹھائے جاؤ گے یا تمہاری موت اسی پر آئے گی جس طرح تم نے زندگی گزاری ہے، اور کما تعیشون تموتون، جس طرح کی تم زندگی گزارو گے ویسی تمہاری موت آئے گی۔ اور فرمایا جس طرح کی موت آئے گی تو کل قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ بہت سے اس پہ واقعات میرے ذہن میں ہیں، چند 1-2 آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ پہلا واقعہ تو سنیے، حضرت امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت اونچے درجے کے تابعی گزرے ہیں،
تابعی یا تبع تابعی آپ کہہ لیجئے، 194 ہجری کے اندر ان کا وصال اور انتقال ہے۔ بہت سے تابعین سے شرف تلمذ طے کیا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اور یہ واقعہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح مسلم کے اندر بیان کیا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی جو بیٹی تھیں وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو بیٹی کو جب پتہ چلا کہ باپ کی جدائی کا وقت قریب ہے اور باپ اب تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، تو بیٹی جو ہے وہ مارے غم اور دکھ کے رونے لگے اور آنسو جو ہے وہ ٹپ ٹپ جو ہے وہ گرنے لگے۔ اور بیٹیوں کو غم جو ہے یہ باپ سے زیادہ اور کسی کا نہیں ہوتا، بیٹیاں غم کیوں نہ کریں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی جو ہے وہ میرے صدمے اور میری جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے، دکھ کر رہی ہے، تو بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بیٹا آپ میرے مرنے کا غم نہ کیجیے، اور فرمایا کہ میں جس کمرے میں مر رہا ہوں اس کمرے کے اندر اس جگہ پچھلے 30 سال سے میں روزانہ کی بنیاد پہ ایک قرآن مکمل کرتا رہا۔ اتنی کثرت سے میں نے جب تلاوت قرآن کیا ہے تو مجھے اپنے رب سے بڑی امیدیں اور توقعات ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو توقعات میرے رب کے بارے میں ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے۔ اور پھر کہا جاتا ہے، یہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس دن جس دن ان کا انتقال ہوا قرآن پاک کی 7 منازل ہوتی ہیں، پوری ایک منزل کی تلاوت کی، جیسے ہی منزل مکمل ہوئی وہیں پہ روح پرواز کر گئی۔ اب اندازہ لگائیے کہ تعیشون کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی تمہیں زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، تو موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن نصیب کیا ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، ہمارے ایک اسلاف میں بزرگ گزرے ہیں اور بہت اجلہ محدثین میں ان کا نام آتا ہے، بڑے جلیل القدر محدثین ہیں، امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کا 264 ہجری میں انتقال ہوتا ہے، اور یہ وہ نوجوان ہے اس امت کا کہ جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی 7 لاکھ صحیح حدیثیں امت کے پاس موجود ہیں، اور ان 7 لاکھ حدیثوں میں سے 6 لاکھ حدیثیں اس نوجوان کو زبانی یاد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث کے اندر اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد تھے، تلمیذ رشید تھے، تو جب ان کو پڑھا رہے تھے تو عشاء کی نماز کے بعد درس شروع ہوا اور اصحاب الرجال کی بحث چل نکلی۔ اصحاب الرجال کہتے ہیں ان راویوں کو جن راویوں سے حدیث آگے نقل کی جاتی ہے، تو راوی کیسا تھا، اس کے حالات زندگی کیا تھے، وہ زندگی بھر کیا کرتے رہے، کون کون سی حدیث، یہ سب جو ہے یہ انہیں اصحاب الرجال کی بحث کہا جاتا۔ جب یہ بحث چلی تو اتنی طول پکڑ گئی کہ آدھی رات جو ہے وہ اسی بحث میں گزر گئی۔ اب جب یہاں سے سبق ختم ہوا، گھر گئے تو بیوی الجھ پڑی۔ آپ بھی بیویوں والے ہیں، یہ مسائل آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بیویوں والوں کو کن دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال بیوی الجھ پڑی، اور اس نے جو ہے وہ جب لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، بحث ہوئی، تو بیوی نے کہا کہ نہ تیرے کول کچھ ہے تو نہ تیرے استاد کول کچھ ہے، تیرا استاد بھی فارغ ہے تو تم بھی فارغ ہے، وہ بھی اپنا ٹائم ضائع کرتا تو تم بھی اپنا ٹائم ضائع کرنا، نہ جو ہے وہ اس کو کوئی اور کام نہ تجھے کوئی کام۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے جب سخت جملے بیوی نے کہے تو انہوں نے علمی غیرت کی بنیاد پر ایک بات کہی، اور استاد کے بارے میں چونکہ بات تھی اس لیے جو ہے وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اور بیوی سے کہا کہ آپ میرے استاد کو لا علم اور جاہل کہتی ہیں، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اب جب یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد خود بھی پریشان ہوئے کہ حدیث، اور پھر وہ بھی 1 لاکھ حدیثیں۔
پتہ نہیں استاد کو اتنی حدیثیں یاد بھی ہیں، محدث تو بہت بڑے ہیں، لیکن 1,00,000 حدیثیں یہ بھی تو کوئی کم تعداد نہیں ہے۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں رات گزری، صبح استاد کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو نماز فجر کے بعد اسی پریشانی کا تذکرہ کیا اور رات کا سارا ماجرا سنا دیا اور کہا کہ استاد محترم میں نے تو علمی غیرت میں یہ جملہ بول دیا ہے۔ تو استاد مسکرانے لگے اور کہا کہ آپ بے فکر ہو کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ رہیے، مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح زبانی یاد ہیں جس طرح تجھے سورہ اخلاص یاد ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر محدث، اور ان کے بارے میں حضرت تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات شافیۃ الکبریٰ کے اندر، اور اسی طرح امام ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ بغداد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ان کی وفات کا، کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت یہ پورے ہوش و حواس میں نہیں تھے، قریب المرگ تھے، نزع کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ 3 شاگرد 3 تلامذہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ لگتا ہے کہ استاد کا وقت جانے کا قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، تو ہمیں بھی اپنے استاد کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ استاد تھے اور زندگی بھر جن سے حدیث کا سبق جو ہے وہ زانوائے تلمذ طے کر کے حاصل کرتے رہے، اب ان کو اپنی زبان سے حدیث کی وصیت کیسے کر سکتے تھے، یہ حوصلہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو آپس میں مشاورت سے طے ہوا کہ جس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، من کان آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی جس کا آخری کلام دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ بن گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کی ہم سند پڑھتے ہیں، باری باری کیا کرتے ہیں، اس کی ہم سند پڑھتے ہیں۔ سند سمجھتے ہیں نا جی؟ سند ان راویوں کو کہا جاتا ہے جن سے وہ روایت آگے امت تک پہنچی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سند پڑھتے ہیں، تو استاد جب سند کو سنیں گے تو حدیث مبارکہ ان کو خود ہی یاد آ جائے گی اور کلمے کی توفیق ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شاگرد نے حدیث کی سند پڑھی، پھر دوسرے نے پڑھی، پھر تیسرے نے پڑھی۔ جب تینوں نے پڑھ لی تو استاد ان کو سن رہے تھے، تو جب تیسرے نے ختم کی تو پھر استاد نے اپنی سند سے اس حدیث کو پڑھا اور پھر کہا، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات، آخری قول، آخری بول، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھا اور داخل الجنہ تک پہنچے، حدیث مکمل ہوئی، ادھر روح پرواز کر گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی بھر حدیث پڑھی تو موت بھی حدیث پڑھ کے آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، وَكَمَا تَمُوتُونَ، جیسی تمہیں موت آئے گی تُبْعَثُونَ، اسی طرح کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے معزز سامعین اپنی زندگیوں کو پرکھیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلے سنیے کہ یہ کون تھے، ان کا علمی اور ان کا وراثتی مقام آپ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 21 ہجری میں ولادت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری 2 سال گزر رہے ہیں، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھیں، ان کی نوکرانی تھیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امہات المومنین میں سے ہیں۔ تو ایسے گھر کے اندر جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے۔ بلکہ علماء نے ایک اور بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جب ان کی والدہ کام کاج میں مصروف ہوتی تھیں اور یہ چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، نومولود تھے، تو جب یہ بھوک کی وجہ سے روتے
تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو دودھ پلاتی رہیں. گویا کہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے سلمہ ان کی رضائی ماں بھی ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. اور ایک بات بڑی مزیدار میں آپ کو اور سنا دوں، علماء نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر، یہ تابعین کا دور کہلاتا ہے، اس دور میں 2 ہی ایسے امت میں اشخاص تھے جو قادر الکلام تھے، جو زبان آور تھے، یعنی جن کے کلام اور جن کی بات جیسی وزنی بات کسی اور کی نہیں ہوتی تھی. اور جب وہ گفتگو کیا کرتے تھے لوگ ہمتن گوش بن کے ان کی گفتگو کو سنا کرتے تھے، اور جو ہے وہ اس وقت کوئی سناٹا جو ہے وہ کہیں پہ کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، یوں سناٹا چھا جایا کرتا تھا. جب یہ 2 آدمی گفتگو کیا کرتے تھے، ان میں پہلا آدمی حجاج بن یوسف ہے اور دوسرے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائیں. حضرت عمر کے پاس اس وقت گھٹی دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو اپنا لعاب نکالا اور ان کے منہ میں ڈال دیا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ جب زندگی میں علم کو حاصل کیا، حدیث کو حاصل کیا، اور کتابوں میں یہ بات لکھی ملتی ہے کہ جب یہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں شاگرد ان کے سامنے جو ہے وہ شرف تلمذ طے کر کے حدیث پڑھا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ گفتگو کیا کرتے تھے، جب یہ کلام کیا کرتے تھے، یہ بیان اور تقریر کیا کرتے تھے، کوئی جو ہے وہ آدمی ان کے گفتگو اور ان کے بیان کو چھوڑ کر جانے کی جرأت اور طاقت اور ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ وہ شیرینی اور وہ مٹھاس جو زبان نبوت میں ہوتی تھی وہی شیرینی ان کی زبان میں نکلتی تھی. اور یہ بات میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، ان کے سامنے جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا تو وہ لوگ کہتے، لوگوں حسن کی کیا بات کرتے ہو، حسن کا کلام کلام نبوت سے میچ کھاتا ہے. سبحان اللہ. اتنا جو ہے وہ حدیث کو پڑھا، اتنا حدیث کو پڑھا کہ اپنے بول بھی حدیث کے مشابہ ہو گئے تھے. تو بہرحال معزز سامعین، ایک دفعہ یہ قبر پہ کھڑے تھے اور لوگ یہ تدفین میں شریک تھے، ان کے جو مقتدی شاگرد تلامذہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اور فرماتے ہیں کہ جب تدفین مکمل ہو گئی، لوگ قبر کی مٹی ڈال کے اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میری ایک بات سن کے جانا، بات سنے بغیر نہ جانا. لوگ جب دیکھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کر رہے ہیں وہیں پہ کھڑے ہو گئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دو، اگر یہ صاحب قبر، یہ میت، یہ مردہ جس کو ابھی ابھی آپ نے دفنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندگی دے دیں، دوبارہ حیات دے دیں، اس کی سانسیں بحال ہو جائیں، دھڑکن اس کی چلنے لگے اور یہ قبر سے اٹھ کے دوبارہ دنیا میں آ جائے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ زندگی کیسے گزارے گا؟ لوگوں نے کہا حسن کیسی بات کرتے ہو، اگر اسے دوبارہ زندگی نصیب ہو گئی، یہ دوبارہ دنیا میں آ گیا، یہ تو اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا، اللہ کے احکام کے بغیر کوئی عمل نہیں کرے گا، اللہ کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر دنیا میں کوئی عمل نہیں کرے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، اس آدمی کو دوبارہ زندگی میسر ہو جائے، اس کو دوبارہ زندگی نصیب ہو جائے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر موت انسان کو مہلت دیا نہیں کرتی، اور جب موت ایک دفعہ آ جائے دوبارہ زندگی ملا نہیں کرتی. اس آدمی کے پاس دوبارہ موقع نہیں آ سکتا، لیکن یاد رکھو یہ موقع تمہیں نصیب ہے، تمہیں ملا ہوا ہے، یہ موقع تمہیں ملا ہوا ہے. اور پھر جس طرح یہ آدمی قبر میں چلا گیا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی ایک دن دنیا سے چلے جاؤ گے اور اسی قبر میں تمہیں بھی جانا پڑے گا. معزز سامعین، لوگوں کو بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہم زندگی جو ہے وہ اچھی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اتباع اور فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تقوی، اللہ کا خوف اور ڈر ہمیں نصیب ہو جائے گا، تو معزز سامعین یہ زندگی، اس جیسی کوئی زندگی کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھیے جو اللہ کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے اس کی یہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور آخرت کے سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بندے کے لیے کر رکھے ہیں
ان للمتقین مفازا، فرمایا کہ ساری کی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ حدائق و اعنابا، جنت کی نعمتیں، حدائق و اعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اور پھر ایک موقع پہ فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین۔ آخرت کی ساری نعمتیں، آخرت کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ متقی لوگوں سے کر رکھا ہے۔ اور تقوی یہ ہے اللہ کا خوف دل میں رکھ کے زندگی بسر کی جائے، اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کی جائے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے۔ اور جب انسان اللہ کا مطیع بن جاتا ہے پھر معزز سامعین اس دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔